T20 ورلڈ کپ کے دوران مطلب انفٹ ہو گئے, پھر ٹیم سے باہر. یہ سیریز کتنی امپورٹنٹ تھی, جس طرح کی پرفارمنس, شاندار پرفارمنس دی ہے, کتنا اعتماد دوبارہ جو ہے وہ واپس آیا ہے, اور کیا کہیں گے اس پہ؟ بالکل میرے لیے بہت امپورٹنٹ تھی یہ سیریز, اور جس طریقے سے میں ورلڈ کپ کو کھیل رہا ہوں تو تب بھی میں بہت اچھے نک میں تھا, لیکن فٹنس میری ایسی تھی کہ میں بیٹنگ تو کر سکتا تھا, لیکن فیلڈنگ وغیرہ میں تھوڑا سا میرے لیے مسئلہ ہو رہا تھا. تو الحمدللہ میں نے بڑا ٹائم ریہیب کو دیا, اور NCA میں بھی کام کیا, جب گھر گیا وہاں پہ بھی کام کیا. تو امپورٹنٹ تھی, اور میرے مائنڈ میں بھی یہی تھا, اس لیے میں نے اس کے لیے ٹریننگ بھی کی, اور الحمدللہ رزلٹ بھی اچھا آیا. فخر, جس طرح سے آپ پاکستان نے 280 سے زیادہ کا ٹارگٹ دیا نیوزی لینڈ کو, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنا ٹارگٹ اس وکٹ پر جس طرح سے کھیل رہی تھی اچیویبل تھا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ میچ پاکستان کی گرفت سے اس وقت نکلا جب گلین فلپس نے مار دھاڑ شروع کر دی تھی؟ میرے خیال میں بالکل جب فلپس نے بیٹنگ شروع کی اور جس طریقے سے وہ کھیل رہا تھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بالکل مختلف وکٹ پہ کھیل رہا ہے. اور اگر میں صحیح بتاؤں تو میرے خیال میں جس طرح وکٹ پورے 3 میچوں میں کھیلا ہے تو 250 رنز ہی ہم لوگ سمجھتے تھے کہ اس پہ اچھا فائٹنگ سکور ہوگا, اور ہم لوگوں نے جب 280 کیا تو اس کے باوجود ہمارے بالرز نے بہت اچھی بالنگ کی, لیکن میرے خیال میں پورے میچ کا جو سارے کا سارا کریڈٹ ہے وہ فلپس کو ہی جاتا ہے, جس طریقے سے اس نے سنگل ہینڈڈلی ہی میچ کو چینج کیا. اچھا فخر, پچھلے کافی میچوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ٹیم فنش نہیں کر پا رہی, اور اس کی وجہ سے جو پلیئرز کی انفرادی جو کارکردگی ہے وہ بھی دب جاتی ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں؟ دیکھیں, ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ وہ گیم کو فنش کریں, لمبا کھیلیں اور اپنی ٹیم کو جتائیں, لیکن یہ چلتا رہتا ہے کرکٹ میں. اور میرے خیال میں ہماری کافی ساری پرفارمنسز پاسٹ میں ایسی ہوئی ہے کہ پلیئرز نے جتایا بھی ہے, لیکن بالکل جیسے آج کا میچ بھی تھا تو نیوزی لینڈ کی ٹیم نے بہت اچھا کم بیک کیا, حالانکہ 35 اوور تک ہمارے 2 ہی آؤٹ تھے, اور ہم لوگ کوشش کر رہے تھے کہ لمبا کریں, کیونکہ ہمیں آئیڈیا تھا کہ وکٹ جس طرح سے کھیل رہا ہے تو نئے بیٹسمین کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا. فخر, ہم نے آسٹریلیا کو بھی ہرایا لیکن نیوزی لینڈ سے ہار گئے. ہم ورلڈ کپ 2023 کے لیے کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیں, آپ کے سامنے جس طریقے سے ٹیم کا ایک کمبینیشن بنا ہوا ہے, اور جس طریقے سے ہم لوگ ون ڈے میں اسپیشلی کھیل رہے ہیں, تو میرے خیال میں ہماری ٹیم بہت اچھی طریقے سے جیل ہوئی ہے. اور اگر آج کا میچ بھی آپ دیکھیں تو ہم لوگ بہت اچھا کھیلے ہیں, لیکن فلپس کے آنے کے بعد اس نے مطلب ایسی اننگ کھیلی ہے کہ جو میرے خیال میں اس طرح کی وکٹوں پہ بہت مشکل ہے کھیلنا. تو میرے خیال میں سارا کریڈٹ اس کو جاتا ہے, اور میرے خیال میں ورلڈ کپ کے لیے ہماری ٹیم جس طریقے سے جیل ہوئی ہے اور جس طریقے سے ایک کمبینیشن بنا ہے تو بہت زبردست ہے. فخر, ویسے تو یہ سوال کپتان سے پوچھنا تھا, لیکن کپتان نہیں آ رہے تو چلیں آپ سے ہی پوچھ لیتا ہوں, کیونکہ آپ ڈریسنگ روم میں بیٹھے تھے. بتا سکتے ہیں پاکستان کے کسی فاسٹ بولر نے 10 اوور مکمل نہیں کروائے, تو اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ جب پتہ تھا کہ ہمارے پیسر اس وکٹ پہ اچھا بال نہیں کر پائیں گے تو ہم طیب اکرام کو کھلا لیتے, تو آپ کا ایک بیٹسمین کا اضافہ ہو جاتا. جب میچ آپ کے ہاتھ سے سلپ ہو رہا تھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اچھا کھیلے, اس کا مطلب ہے کہ ہمارے فلپس بالرز نے برا بال کیا تبھی اس نے اچھا کھیلا. تو آپ سب اس ٹائم ڈریسنگ روم میں کیا باتیں ہو رہی تھی جب میچ ہاتھ سے نکل رہا تھا, بالرز آپ کے 10 اوور کا کوٹا پورا نہیں کر پا رہے تھے؟ دیکھیں, کرکٹ میں تو سچویشن وائز ہی کرکٹ کھیلی جاتی ہے. اگر آپ دیکھیں تو ان لوگوں نے بھی میرے خیال میں پچھلے 2 میچز میں ساؤتھی نے بھی 10 اوور نہیں کیے, کیونکہ وہ پارٹ ٹائم فلپس نے بالنگ کر دی. تو جس طریقے سے وکٹ کھیل رہا تھا تو اس پہ اسپن زیادہ مطلب اچھا بال کر رہے تھے, اسپنر کو سپورٹ زیادہ مل رہی تھی. تو مین ریزن وہی ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو جیسے آغا سلمان ہمارا مین بالر نہیں ہے, اس نے آج 10 اوور کیے ہیں, تو وہ پھر اس کو کور کر جاتے ہیں. تو میرے خیال میں اس طرح کوئی بات نہیں ہے کہ فاسٹ بالر سے ہم نے پورے اوور نہیں کرائے کیونکہ وہ بری بال کر رہے تھے. میرے خیال میں آغا سلمان نے بہت اچھی بالنگ کی تو اس نے ان کو کور اپ کیا. اور ہمیشہ کپتان کا بھی یہی پلان ہوتا ہے کہ جو ہمارا پارٹ ٹائمر ہے اس سے ہم 4-5 اوور نکالے, تاکہ جو مین بالرز ہے اگر اس میں کوئی ایک بھی اس کا دن نہ ہو تو اس کے اوور نکل جائیں. دیکھیں, ہم لوگ تو یہی سوچ رہے تھے کہ پہلے تو جب ولیمسن کھیل رہا تھا تو ہم نے بولا کہ اگر یہ آؤٹ ہو جائے تو میچ ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا. پھر بعد میں بس جب فلپس نے بیٹنگ شروع کی تو اتنا ہمیں پتہ تھا کہ ٹیلنڈر کے لیے یہ وکٹ آسان نہیں ہوگا. اور جس طریقے سے ہماری فاسٹ بالنگ ہے, میرے خیال میں تو ورلڈ میں ابھی بھی ہماری فاسٹ بالنگ ون آف دا بیسٹ ہے, اور وہ کھیلنے نہیں دیتے ان کے ٹیلنڈرز کو. لیکن وہی کہ فلپس آخر تک کھیل گیا اور اس نے میچ کو فنش بھی کیا.
فخر فیلڈنگ میں کچھ فمبلز ہو رہے ہیں اس پوری سیریز میں، دیکھا آج کے میچ میں بھی ہوئے، اور ایک کیچ امپورٹنٹ فلپس کا چھوٹا، آل دو 50 کر چکے تھے، اگر وہ کیچ ہو جاتا تو مزید کوئی ٹوسٹ آ جاتا. اور فیلڈنگ کے فمبل کے اوپر بات کی گئی تھوڑا. دیکھیں بالکل، اگر فلپس جس طریقے سے کھیل رہا تھا تو ہم لوگ یہی کوشش کر رہے تھے کہ بس یہ کسی طریقے سے آؤٹ ہو جائیں، اور ٹیلنڈرز کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا، اور آپ نے دیکھا بھی کہ جو بھی ٹیلنڈر آئے ہیں تو ان کو اتنا آسان نہیں ہو رہا تھا. اور باقی فیلڈنگ دیکھیں، اگر میں فیلڈ میں ہوں تو میں اپنی طرف سے پوری ایفرٹ کرتا ہوں، اور ہم لوگ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں. آپ لوگوں کو تو بس یہ صرف دکھتا ہے کہ ہم لوگ میچ میں کھیلتے ہیں، اس سے مطلب میچ سے پہلے یا پریکٹس وغیرہ میں ہم لوگ بہت زیادہ ہارڈ ورک کرتے ہیں اپنے فیلڈنگ پہ بھی، بیٹنگ پہ بھی، بالنگ پہ بھی، لیکن میچ میں اس طرح ہو جاتا ہے، اور بس کوشش یہی کریں گے کہ آئندہ نہ ہو.